کریں کہ 5 ہفتے متعین کر لیں، 5 ہفتے، ان 5 ہفتوں میں پہلا ہفتہ آپ متعین کر لیں کہ ہر حال میں عصر کی نماز پڑھوں گا، کوئی نماز نہیں پڑھنی سوائے عصر کے، ہر حال میں آپ اپنے ضمیر کو گواہ بنا لیں کہ عصر کی نماز پڑھوں گا، 1 ہفتہ مسلسل پابندی کریں۔ اب آ گیا دوسرا ہفتہ، دوسرے ہفتے میں آپ عصر کی نماز کے ساتھ مغرب کی نماز کو شامل کر لیں۔ پھر تیسرا ہفتہ آ گیا تو تیسرے ہفتے میں ظہر کی نماز کو عصر مغرب کے ساتھ شامل کر لیں۔ پھر آ گیا چوتھا ہفتہ، چوتھے ہفتے میں آپ عصر، مغرب، ظہر اور فجر کو ایڈ کر لیں، اور 5ویں ہفتے میں آپ جو ہے عشاء کی نماز کو ساتھ شامل کر لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہترین فارمولہ ہے کہ 5 ہفتے کے بعد ہم 5 وقت کے نمازی ہو جائیں گے۔ اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایک اور پیکج بھی موجود ہے، آپ اس طرح کریں۔ اب آنے والا مہینہ اگلا وہ ہے اکتوبر کا، 1 اکتوبر سے آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ عصر کی نماز شروع کریں۔ پورا مہینہ آپ نے عصر کی نماز نہیں چھوڑنی، باقی پڑھیں نہ پڑھیں، عصر کی نماز جو ہے نا پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ ادا کریں۔ پھر آ جائے گا نومبر میں ساتھ آپ ظہر کی نماز کو شامل کر لیں۔ پھر آ جائے گا دسمبر میں آپ مغرب کی نماز کو شامل کر لیں۔ اچھا، پھر دسمبر کے بعد آئے گا جنوری میں آپ عشاء کی نماز کو شامل کر لیں۔ پھر آ جائے گا فروری میں آپ جو ہے اپنی 4 نمازوں کے ساتھ 5ویں یعنی فجر کی نماز کو شامل کر لیں، فجر کی نماز اپنی جو باقی نمازوں کے ساتھ شامل کر لیں۔ یار کم سے کم ہم 5 مہینوں بعد چلو 5 وقت کے نمازی تو ہوں گے، سر سوچو تو صحیح۔ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے اور قیامت والے دن عبادتوں میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اب جس بندے کا انٹرویو اور پہلی غلطی میں پکڑا جائے تو باقی کا انٹرویو تو پزل کر کے رکھ دے گا۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نے حاضری دینی ہے، آپ انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، سائنسدان بنو، کوئی پولیس افیسر بنو، آرمی کے کوئی بڑے افسر بنو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑے بڑے مقام عطا فرمائے، لیکن قیامت کے دن پھر بھی سب سے پہلا سوال وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ تو نماز کو کسی حال میں نہ چھوڑو، نماز بہت ضروری ہے۔ وہ خوش نصیب آدمی جو اللہ تعالیٰ کا قیامت والے دن دیدار کریں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عصر کی نماز اور فجر کی نماز ادا کرنے والے یہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قیامت والے دن دیدار کریں گے۔ تو آپ خود لگا لیں حساب کہ یہاں پہ دنیا میں ہم بڑی سے بڑی شخصیات کو تو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن ان شخصیات کو بنانے والی بھی ایک ذات ہے، ابھی ہم نے اس کا دیدار کرنا ہے۔ معاشر میں منہ کیا دکھائیں گے اپنے رب کو، اللہ نے گھر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا چٹی چادر ببلاں والی داغ نہ لامی اڑیاں، دن حشر دے پھر نہ آکھی ایک ہی ربا بنیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔